جی جیسے آپ یہ ایگزیبیشن دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی ایفرٹ تھی کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ہر وقت آپ نیگیٹو نیوز میڈیا وغیرہ میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہو تو یہاں پہ کوئی ایسی چیز ساتھ ساتھ ہونی چاہیے جو کہ تھوڑا سا کریٹیولی لوگوں کے دماغ کھولے، ان کو یہ بھی دکھانے کی کوشش کریں کہ تھرو آرٹ آپ کس طرح سے چیزوں کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. کیونکہ محرم کا ایک مہینہ بھی گزرا ہے تو ہمارا پلان یہی تھا کہ محرم کے مہینے میں محرم کے حوالے سے ایک ایگزیبیشن کریں. وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا لیکن بہرحال ہو گیا. اس میں جو پارٹیسپینٹ برکت علی جو کہ ایک ویژول آرٹسٹ ہے اور السٹریٹر بھی ہے بائی پروفیشن، مہدی ہیں جو کہ بڑے اچھے کیلیگرافر ہے، وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور انکلوڈنگ می. میں بائی پروفیشن تو ایک ڈیزائنر ہوں، اس لیے اگر آپ یہ میرا کام یہاں پہ دیکھیں تو موسٹلی ٹپوگرافی بیسڈ ہے کہ ورڈس کے ساتھ پلے کر کے کیسے آپ مزے کی چیز بنا سکتے ہیں. ورسز برکت کا کام اگر آپ دیکھیں تو یہ موسٹلی ایک آرٹ اورینٹیڈ ہے، اس کے اندر اس کی اپنی اسکل نظر آ رہی ہے، کیلیگرافی کی ساری چیزیں، لیکن میرا پیورلی ورڈس کے ساتھ پلے ہے. اور جب ہم محرم کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک امیج آلریڈی بن جاتا ہے کہ جلوس، مجالس، ماتم وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو کہ ایک اسینشیل پارٹ ہے، ہونی چاہیے. لیکن آرٹ بذات خود ایک ایسا میڈیم ہے، کتنا خوبصورت میڈیم ہے جس کے تھرو آپ وہی ساری چیزیں، وہی نیریٹیو، وہی آئیڈیاز کو ایک بڑے اچھے طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے وہ آئیڈیاز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہی میسیجز آپ آرٹ کے تھرو پہنچا سکتے ہیں. تو جو معاشرہ آرٹ کو ویلیو نہیں دیتا یا ایسا معاشرہ جہاں پہ آرٹ نہیں پنپتا تو میرے خیال سے وہ ایک مردہ معاشرہ ہے. تو ہم نے یہی سوچا کہ یار کیوں نہ انیشیٹ کریں کہ محرم کے مہینے میں ہوتے ہوئے بھی آرٹ کے تھرو آپ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ الائنڈ ہو آپ کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کے ساتھ، ان کو نگیٹ نہ کر رہا ہو، یا لوگ یہ نہ سوچیں اوہو آپ محرم کے مہینے میں آرٹ کریں، نہیں، بلکہ اچھا مطلب یار یہی چیزیں آرٹ کے تھرو بھی دکھا سکتے ہیں، آرٹ کے تھرو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز ایک کرنے کی کوشش کی تاکہ آئندہ کے لوگوں کو نا ایک انکریجمنٹ ملے کہ ہاں یہ بھی ایک رستہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی کریٹیوٹی کو، اپنے فیلنگز کو، اپنے سینٹیمنٹس کو دکھانے کا. رسپانس دیکھیں چونکہ یہ پبلک کے لیے تھا. بڑے شہروں میں جب ہم آرٹ ایگزیبیشنز کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کے لوگ آتے ہیں جو آرٹ لورز یا کلیکٹرز ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، یہ پبلک کے لیے ہے، جس میں بچے بھی آ رہے ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں. چھوٹے بچوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے یہ آرٹ، نا آپ ایکسپلین کریں. میں نے کہا چھوڑیں میں نے کیا بنایا، آپ نا ذرا آپ کے جو ننھا دماغ ہے یہ چیزیں دیکھ کے نا کیا سمجھ آ رہی ہے. اور انہوں نے جس طرح سے انٹرپریٹ کیا، یعنی دو لوگ ساتھ کھڑے ہو کے دونوں نے بالکل ایک ہی چیز کو اپنے نظریے سے جب ایکسپلین کیا نا تو بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ چھوٹے سے بچوں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ آرٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بہت مطلب ایک فضول سی بات ہے. مطلب ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آرٹ کو انٹرپریٹ کرے اپنے طور پہ، اور وہ بچوں نے کیا، بڑوں نے کیا، اور وہ مزہ بھی آیا کہ یار اچھا مطلب میں نے جس سوچ کے ساتھ کوئی چیز بنائی ہے اس کو لوگ کس طریقے سے اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک انکریجمنٹ تھی کہ یار مطلب یہ اور اس طرح کا کام کرنا چاہیے لوگوں کو، اور اس کے تھرو بچوں کو مطلب ایک وہ ملتی ہے کہ یار ہاں آرٹ بھی مطلب ایک میڈیم ہے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور بلکہ آرٹ کو کرے نہ کرے پرسو لیکن ایٹ لیسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہی بہت بڑی بات ہے. جس طرح سے لٹریچر کے تھرو آپ ہسٹری کو پریزرو کرتے ہیں، اسی طرح سے آرٹ بھی ہسٹری کو پریزرو کرنے کا ایک طریقہ ہے. نہ صرف ہسٹری کو بلکہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ پریزرو کر رہے ہیں تو یہی کل کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک طرح سے ان کے لیے ایک ریکارڈڈ ہسٹری بن جاتی ہے نا. تو میرا یہی میسج ہے کہ یار مطلب اگین چیزوں کو جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آرٹ کے بغیر ایک معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا، تھرائیو نہیں کر سکتا، اسپیشلی ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ گھٹن ہے، جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے ہر وقت. تو آرٹ ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جہاں آپ کو کھل کے اپنے آپ کو اظہار کرنے کا موقع مل سکتا ہے. تو جب ہم ہر طرح کا آرٹ دیکھتے ہیں، تو جب ہم اسپیسیفکلی محرم کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے انہی مذہبی عقیدوں کو بہت بہتر طریقوں سے آرٹ کے تھرو کیوں نہیں ریپرزینٹ کر سکتے. جو آپ نے باہر پینٹنگز دیکھی ہیں اس کے علاوہ انڈور بھی کچھ آرٹ ورک ہم نے ڈسپلے کیے ہوئے درختوں کے اوپر.
थोड़े से कॉन्सेप्चुअल काम है। उसके साथ साथ यहाँ पे हसन साहब कैलीग्राफी कर रहे हैं लाइव, और ना सिर्फ कैलीग्राफी कर रहे हैं बल्कि ऑडियंस जब आके उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो बड़ा एक मज़े के तरीके से जो उनका स्टाइल है वो उनको समझा भी रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स, और उनके साथ इंटरेक्शन करके मेरे ख्याल से उसका एक अपना ही मज़ा है कि लाइव आप चीज़ें कर रहे हैं और बच्चे ना इसमें इमर्स हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आके देख रहे हैं बल्कि आके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बातें कर रहे हैं आर्टिस्ट से, और साथ साथ काम प्रोड्यूस हो रहा है। आर्ट तो एक ऐसी चीज़ है जिसका ज़मान व मकान से, शायद कोई भी ज़मान हो कोई भी मकान हो, ये हमेशा से होता रहा है, होता रहेगा। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं पे भी पहुंच जाए, चाहे एआई जितना भी एडवांस हो जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जैसे जैसे एआई एडवांस होता जाएगा और उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाएगी, उस दौर के अंदर जो ओरिजिनल आर्ट है ना उसकी वैल्यू और ओरिजिनल आर्टिस्ट की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो ऑथेंटिक काम है। ठीक है, तो इस बात से नहीं डरना चाहिए कि चीज़ें मतलब अब सारी टेक्नोलॉजी कंट्रोल में आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या इसी उसका एक एफर्ट का पार्ट है कि हम जो एक ट्रेडिशनल तरीका है आर्ट प्रोड्यूस करने का उसको ना छोड़ें, उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि आर्ट ये जैसे मैंने पहले बताया कि आर्ट के बगैर कोई माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। अलबत्ता मैंने एक चीज़ ज़रूर महसूस की थी, क्योंकि कैलीग्राफी हमारे माशरे में एक डाइंग आर्ट है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अब सिर्फ कुरानी आयात की कैलीग्राफी की हद तक लिमिटेड हो चुकी हुई है। तो मॉडर्न डे जो ऑडियंस को इंगेज करने के लिए हमें इसको और जदीद तरीक़ों से, मैं नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी वाइज बट अप्रोच वाइज हम उसको कर सकते हैं। इसीलिए जो बारह अपने काम देखा वो थी तो कैलीग्राफी, लेकिन उसको हमने टोपोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इस तरह से किया जैसे हम अंग्रेज़ी में टोपोग्राफी करते हैं। वो एक बहुत बड़ा मज़ेदार अपना एक एरिया है, बल्कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो टोपोग्राफी आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ वर्ड्स के साथ डिज़ाइन करते हैं, प्ले करते हैं। तो वही चीज़ कोशिश की कि ट्रेडिशनल कैलीग्राफी को, ट्रेडिशनल वर्ड्स को सिर्फ टोपोग्राफी के थ्रू हम लोगों तक पहुँचाए हैं। ये आज और कल 2 दिन है, 5 से 8 बजे उम्मत पब्लिक स्कूल सरखता मरियाबाद के अंदर। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकालें, आएँ ज़रूर, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उनको दिखाएं, ताकि एक माहौल बने, एक इंकरेजमेंट भी है, और आने वाले लोगों को भी एक वो मिले ना कि और इस तरह के हम इवेंट्स करते रहें इंशाल्लाह।